السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر ایک شریف انسان تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ ہر جمعے کی رات چھپ کر گھر سے نکلتا اور فجر سے پہلے لوٹ آتا۔ ایک رات میں نے ہمت کی اور چھپ کر اس کا پیچھا کیا۔ وہ شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں واقع خستہ حال مکان میں داخل ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے اندر جھانکا۔ سامنے فرش پر ایک عورت بے ہوش پڑی تھی اور میرا شوہر اس کے پاس بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ زندگی کے سفر میں انسان کو بعض اوقات ایسے کٹھن، تاریک اور دشوار گزار راستوں پر چلنا پڑتا ہے جہاں ہر قدم ایک نئے امتحان، ایک انوکھے اسرار اور ایک روح فرسا حقیقت کی طرح سامنے آتا ہے، اور انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی پرسکون، بظاہر خوبصورت اور مخمل میں لپٹی ہوئی دنیا کے پیچھے کتنے گہرے اور خون میں لتھڑے ہوئے راز دفن ہیں۔ میرا نام آمینہ ہے اور میری شادی کو ابھی بمشکل 2 سال ہی گزرے تھے۔ میری زندگی بظاہر اس دنیا کی سب سے خوشگوار، پرتعیش اور پرسکون زندگی تھی، کیونکہ میرے شوہر حیان ایک انتہائی شریف، باکردار اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ حیان کی شرافت، نرم خوئی، اعلیٰ اخلاق اور ہمدردی کے چرچے پورے خاندان اور جاننے والوں میں زبان زد عام تھے۔ وہ مجھ سے اس قدر بے پناہ محبت کرتے تھے کہ میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کا خیال رکھنا ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد بن چکا تھا۔ ہمارے اس وسیع و عریض اور پرتعیش گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہر وہ شے جس کی تمنا میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی کی ہوتی، وہ اگلے ہی لمحے میرے قدموں میں موجود ہوتی تھی۔ میرے والد وقار احمد اس شہر کے ایک انتہائی طاقتور، با اثر اور بے پناہ دولت مند انسان تھے، جن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ وقار احمد نے اپنی زندگی میں بے پناہ دولت اور عزت کمائی تھی، اور وہ اپنے اصولوں کے انتہائی سخت اور ایک رعب دار انسان تھے، جن کے سامنے کسی کو بھی سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میرے والد کی دہشت اور ان کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ شہر کے تمام بڑے تاجر اور افسران ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کو ایک شہزادی کی طرح گزارنے کا ہر انتظام کر رکھا تھا، اور میری کسی بھی ضد کو کبھی رد نہیں کیا تھا۔ میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اور ان کی ساری کائنات میرے ہی گرد گھومتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے جس چیز پر انگلی رکھی، میرے باپ نے اسے خرید کر میری جھولی میں ڈال دیا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ انہوں نے میری شادی حیان سے اپنی مرضی اور بڑے غور و خوض کے بعد کی تھی، کیونکہ وہ حیان کی شرافت اور اس کے خاندانی پس منظر سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ میرے والد کا ماننا تھا کہ حیان جیسا دیانت دار انسان ہی میری زندگی کو وہ تمام خوشیاں دے سکتا ہے جس کی میں حقدار ہوں۔ شادی کی تقریبات اس قدر شاندار اور وسیع پیمانے پر منعقد کی گئی تھیں کہ پورے شہر میں
کئی ماہ تک ان کا چرچا رہا تھا۔ شادی کے ابتدائی دن اتنے خوبصورت اور پرسکون انداز میں گزرے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کی تمام خوشیاں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی گئی ہیں، اور مجھے اس دنیا میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ حیان صبح سویرے اٹھتے اور اپنے کام کے سلسلے میں باہر جاتے، اور شام کو جب وہ واپس لوٹتے تو ان کے چہرے پر ایک سچا سکون اور میرے لیے بے پناہ اپنائیت ہوتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مستقبل کے کتنے ہی خوبصورت خواب بنتے تھے، اور ہمارے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی بدگمانی یا فاصلہ نہیں تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھتی تھی، جس کا شوہر اس پر اپنی جان چھڑکتا تھا۔ وہ میرے لیے قیمتی تحائف لاتے، میری پسند کا ہر لباس مجھے پہناتے، اور میری ہر الجھن کو اپنی مسکراہٹ سے دور کر دیتے۔ ہماری زندگی ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، جس میں کوئی طوفان، طغیانی یا بھنور نہیں تھا۔ لیکن انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اور مقدر کب اپنا رخ بدل لے اس کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ میری زندگی میں بھی یہ خاموش طوفان اس وقت برپا ہوا جب ہماری شادی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے، اور مجھے حیان کے رویے میں ایک ہلکی سی تبدیلی محسوس ہونے لگی، جو آہستہ آہستہ ایک گہرے اور ناقابل فہم پر اسرار معاملے میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ شروع میں مجھے یوں لگا کہ شاید حیان کو اپنے کاروباری معاملات میں کسی دباؤ کا سامنا ہے، یا ان کے کام کی جگہ پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ میں نے کئی بار ان سے انتہائی محبت اور نرمی سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا انہیں کوئی پریشانی ہے، تو وہ ہمیشہ مسکرا کر بات کو ٹال دیتے اور کہتے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری زندگی میں تمہارے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ ان کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی تھی جسے میں محبت سمجھتی تھی، لیکن اب سوچتی ہوں تو وہ مسکراہٹ ایک گہرے درد کا پردہ تھی۔ جب یہ بات صرف چند دنوں تک محدود نہ رہی بلکہ مہینوں میں بدل گئی، تو میرے دل میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے لگے۔ حیان کا وہ معمول جو پہلے کبھی نہیں تھا، اب ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا، اور وہ بات ہفتے کے مخصوص دن سے جڑی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر جمعے کا دن ایک عام دن کی طرح شروع ہوتا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتی، وہ مسکراتے ہوئے ناشتہ کرتے اور کام پر چلے جاتے۔ لیکن جیسے ہی جمعے کی رات کا اندھیرا پوری زمین کو اپنے حصار میں لے لیتا تھا، حیان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور جلدی طاری ہو جاتی تھی۔ وہ عام راتوں کے مقابلے میں جمعے کی رات کو زیادہ خاموش اور گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی بے قراری ہوتی تھی جیسے وہ کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے بے تاب ہوں۔ پہلے پہل میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کے کام کا کوئی ہفتہ وار حساب کتاب یا کوئی دینی معمول ہو سکتا ہے، جو وہ مجھ سے چھپا کر کسی نیکی کے کام کے تحت انجام دیتے ہوں۔
کیونکہ حیان کی طبیعت میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور وہ اکثر غریبوں اور محتاجوں کی خفیہ طریقے سے امداد کیا کرتے تھے۔ میں نے خود کئی بار انہیں ضرورت مندوں کی خاموشی سے مدد کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب یہ سلسلہ ہفتے در ہفتے اور مہینے در مہینے مسلسل چلتا رہا تو میری ماں کی دی ہوئی وہ احتیاطی سوچ اور ایک عورت کا فطری تجسس مجھے اندر سے کاٹنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ جمعے کی رات کو جب پورا گھر گہری نیند کی آغوش میں چلا جاتا تھا اور گھڑی کی سوئیاں رات کے 2 یا 2:30 بجے کا وقت دکھا رہی ہوتی تھیں، تو حیان انتہائی احتیاط اور دبی آواز میں اپنے بستر سے اٹھتے تھے۔ وہ بہت ہی سنبھل کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھتے تاکہ میری آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ پانی پینے کا بہانہ یا کوئی اور ہلکی سی حرکت کرتے اور پھر انتہائی چپکے سے کمرے سے باہر نکل جاتے تھے۔ شروع کے دنوں میں تو میں نے ان کی اس بیداری کو معمول کی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہر جمعے کی رات کو ایک پکا قاعدہ بن گیا تو میری نیند اڑ گئی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اٹھ کر ان سے پوچھ لوں کہ وہ اتنی رات گئے کہاں جاتے ہیں، اور ان کی اس پر اسرار روح پوشی کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن میرا دل یہ سوچ کر بیٹھ جاتا کہ کہیں میرا یہ سوال ہمارے خوبصورت رشتے میں کسی بدگمانی یا تلخی کا باعث نہ بن جائے۔ حیان مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مجھے ان پر شک کرتے ہوئے بھی اپنے آپ سے شدید شرم محسوس ہوتی تھی، لیکن دل کا وہ اندرونی کینچ اور تجسس کا ناسور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے کئی راتوں تک بستر پر لیٹے لیٹے جاگنے کا عذاب جھیلا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرتی اور کان کھڑے رکھتی کہ کب حیان بستر سے اٹھیں اور کب وہ کمرے سے باہر جائیں، اور جیسے ہی وہ اٹھتے میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو جاتیں کہ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میرے دل کی دھڑکن کی آواز پورا کمرہ گونج رہی ہے۔ وہ بہت خاموشی سے دروازہ کھولتے اور باہر راہداری کے اندھیرے میں غائب ہو جاتے تھے۔ میں کئی بار بستر سے اٹھ کر دروازے تک گئی اور باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن راہداری میں اتنی زیادہ تاریکی ہوتی تھی کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور جب تک میں تھوڑا سا حوصلہ کر کے باہر نکلتی، حیان گھر کے بیرونی دروازے سے باہر جا چکے ہوتے تھے، اور ان کے جانے کے بعد گھر کا وہ بڑا اور سنسان ماحول اور بھی زیادہ ڈراؤنا اور پر اسرار محسوس ہونے لگتا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے اور خوفناک خیالات سر اٹھانے لگے کہ کیا حیان کا مجھ سے یہ پیار صرف ایک فریب تھا؟ کیا ان کی زندگی میں کوئی اور عورت آ چکی ہے جس سے وہ ملنے ہر جمعرات اتنی دور جاتے ہیں، یا پھر وہ کسی ایسے گہرے اور بھیانک جرم میں مبتلا ہیں جس کا مجھے ذرا سا بھی علم نہیں ہے؟ یہ تمام خیالات میرے دماغ کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، اور میری ہنستی کھیلتی زندگی ایک اذیت ناک قید خانہ بن چکی تھی۔ میں سارا دن ایک عجیب سی بے چینی اور الجھن کا شکار رہتی۔ میرا دل کسی بھی کام میں
نہیں لگتا تھا، اور میں بس اسی سوچ میں گم رہتی تھی کہ آخر حیان مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ میرے والد وقار احمد نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے اور حیان میرا پورا خیال رکھتے ہیں، تو میں نے زبردستی اپنے ہونٹوں پر ایک جھوٹی مسکراہٹ سجا کر کہہ دیا تھا کہ بابا سب کچھ بہت اچھا ہے اور حیان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میں اپنے والد سے بھی اپنا یہ اندرونی کرب اور شک چھپا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر وقار احمد کو ذرا سا بھی یہ شک ہو گیا کہ ان کے داماد میں کوئی خرابی ہے یا وہ میری آنکھوں میں آنسوں لے کر آئے ہیں، تو میرے والد اس شہر میں قیامت برپا کر دیں گے اور کسی کی بھی زندگی باقی نہیں رہنے دیں گے۔ وقار احمد کا غضب اس شہر کا بچہ بچہ جانتا تھا، اور ان کا غصہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی مانند تھا جو اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو راکھ کر دیتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس معاملے کو خود حل کر لوں گی اور اپنے شوہر کے اس چھپے ہوئے سچ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی، تاکہ مجھے یہ تو معلوم ہو سکے کہ میں جس انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار رہی ہوں وہ اصل میں ہے کون سا انسان۔ یہ عزم کرنے کے بعد میں نے اس آنے والے جمعے کا انتظار کرنا شروع کیا۔ وہ پورا ہفتہ میرے لیے کسی کٹھن سزا سے کم نہیں تھا۔ ہر دن گزرتے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، اور میں اندر سے ایک عجیب سی جنگ لڑ رہی تھی۔ جمعے کا وہ دن جب سورج غروب ہوا اور رات کے سائے گہرے ہونے لگے، تو میرے اندر کا خوف اور تجسس اپنے عروج پر پہنچا تھا۔ میں نے اس رات عام دنوں کی طرح حیان کے ساتھ کھانا کھایا، ان سے عام کی طرح باتیں کیں اور ایسا ظاہر کیا جیسے میں بالکل پرسکون ہوں اور میرے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے۔ حیان بھی معمول کے مطابق مجھ سے پیار سے پیش آئے، اور رات کو جب ہم بستر پر لیٹے تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح مجھے اپنی باتوں میں الجھا لیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا کہ آمینہ تم میری دنیا ہو اور میں تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ رہنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ان کے الفاظ کو سن کر میرے دل میں ایک بار پھر وہی کمزوری لوٹ آئی کہ شاید میں ناحق ان پر شک کر رہی ہوں اور ان کی محبت سچی ہے۔ لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے کا وقت قریب آیا، حیان کے جسم کی حرکات بدل گئیں۔ ان کی وہ نیند جو گہری لگ رہی تھی اچانک ختم ہو گئی، اور وہ انتہائی احتیاط کے ساتھ میرے بازوؤں کو اپنے جسم سے ہٹا کر بستر سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے اندھیرے میں ہی اپنے کپڑے بدلے، ایک گرم چادر اپنے کاندھوں پر ڈالی اور انتہائی دبے پاؤں چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ میں نے ذرا بھی دیر کیے بغیر اپنے بستر سے چھلانگ لگائی اور انتہائی تیزی لیکن خاموشی کے ساتھ اپنے کپڑے درست کیے۔ میں نے ایک موٹی سیاہ چادر اپنے اوپر اوڑھ لی تاکہ رات کی سردی اور اندھیرے میں کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے دروازے کو ہلکا سا کھولا اور راہداری میں قدم رکھ دیا۔
گھر میں مکمل خاموشی تھی اور صرف دیوار پر لگی کھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گھر کے بیرونی بڑے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ حیان باہر نکل چکی ہیں۔ میں نے اپنے قدموں کی آواز کو اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ ملاتے ہوئے انتہائی احتیاط سے دروازہ کھولا اور باہر گلی میں نکل آئی۔ باہر کا ماحول اتنا خوفناک اور ڈراؤنا تھا کہ سرد ہوا کے ایک جھونکے نے میری ہڈیوں تک کو ٹھنڈا کر دیا۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر کوئی انسان دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف سڑک کے کناروں پر لگی روشنیوں کی زرد اور مدھم کرنیں زمین پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ حیان مجھ سے کافی آگے پیدل ہی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی اور وہ کسی خاص منزل کی طرف ایسے جا رہے تھے جیسے انہیں راستے کا ایک ایک ذرہ اچھی طرح سے یاد ہو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہوں گی، ورنہ میں انہیں گلیوں کے اس پیچیدہ جال میں کھو دوں گی۔ میں نے دیواروں کے سائے اور درختوں کی اوٹ کا سہارا لیا اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہم شہر کے اس پوش اور پرسکون حصے سے گزر کر کافی دور نکل آئے تھے، جہاں کی سڑکیں پکی نہیں تھیں، بلکہ اب ہم شہر کے ایک انتہائی پسماندہ، ویران اور غریب علاقے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس علاقے کی حالت دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ یہاں مکانات بہت پرانے، ٹوٹی ہوئی حالت میں اور کچی مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ راستوں پر گندگی پھیلی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی رونق نام کی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ آوارہ کتوں کے بھونکنے اور رات کے پرندوں کی آوازیں اس ویرانے کے سناٹے کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی ڈراؤنے خواب کے اندر چل رہی ہوں اور کسی بھی لمحے کوئی خوفناک سایہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میرا ہر قدم مجھے ایک نامعلوم انجام کی طرف لے جا رہا تھا۔ میں دل میں اپنے پروردگار کا نام لے رہی تھی اور اپنے والد وقار احمد کی اس طاقت کو یاد کر رہی تھی جو میرے اندر حوصلہ پیدا کر رہی تھی کہ میں اس اندھیرے میں اکیلی کیوں چل رہی ہوں۔ حیان اس پسماندہ علاقے کی تنگ اور تاریک گلیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک خاص سمت میں بڑھ رہے تھے۔ میرا دل بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اس ویرانے میں مزید آگے نہ بڑھوں، کیونکہ یہاں کوئی بھی انہونی ہو سکتی تھی۔ لیکن میرے اندر کا وہ شک اور سچ جاننے کی ہوس مجھے زبردستی آگے کھینچ رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد حیان ایک انتہائی خستہ حال مکان کے سامنے رک گئے۔ وہ مکان اس گلی کا سب سے زیادہ ڈراؤنا اور پرانا مکان معلوم ہوتا تھا۔ اس کی دیواریں جگہ جگہ سے گری ہوئی تھیں۔ دروازہ لکڑی کا تھا جو مکمل طور پر گل سڑ چکا تھا، اور اس پرانے مکان کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہاں برسوں سے کوئی انسان نہیں رہا ہوگا۔ حیان نے اس مکان کے بند دروازے کو کسی خاص طریقے سے ہلکا سا دھکا دیا اور وہ دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا، اور حیان اس اندھیرے مکان کے اندر داخل ہو گئے۔
میرا دل دھک سے رہ گیا اور میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے اس مکان کے اندر جانا چاہیے یا باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے؟ لیکن میرا پاؤں خود بخود آگے بڑھا اور میں دبے پاؤں چلتی ہوئی اس خستہ حال مکان کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اندر مکمل گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی سوندھی اور بند کمرے کی بو اور دواؤں کی ناگوار مہک فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دروازے کے اس پار جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب میری نظر دائیں جانب بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کھڑکی پر پڑی، جس کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور اس پر ایک پرانا سا گندا کپڑا لٹکا ہوا تھا جس کا ایک حصہ ہٹا ہوا تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے قدم اس ٹوٹی کھڑکی کی طرف بڑھائے۔ میرے ہاتھ پاؤں اس قدر کانپ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ابھی زمین پر گر پڑوں گی۔ میں نے اپنے کان اس ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پاس کیے اور اندر جھانکنے کے لیے اپنی آنکھوں کو اندھیرے میں مانوس کرنے کی کوشش کی۔ اس کمرے کے اندر ایک مدھم سا پیلا برقی قمقمہ جل رہا تھا، جس کی روشنی اتنی کمزور تھی کہ چیزیں دھندلی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے جب اس کمرے کے فرش کی طرف دیکھا تو میری زبان سے ایک بے ساختہ سسک نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ سامنے فرش پر ایک عورت غشی کی حالت میں کروٹ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ اور پرانے تھے اور اس کے ارد گرد کا ماحول انتہائی دردناک تھا، اور میرا شوہر حیان اس بے ہوش عورت کے بالکل قریب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ حیان کے ہاتھ اس عورت کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھے اور ان کے کندھے شدت گریہ سے ہل رہے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہے تھے اور ان کے منہ سے نکلنے والی ہچکیوں کی آوازیں اس کمرے کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ وہ اس عورت کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور روتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے تھے جن کا ادراک کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت دھیمی اور دردناک آواز میں بول رہے تھے۔ میرا پورا وجود اس منظر کو دیکھ کر لرز اٹھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے طوفان اٹھنے لگے کہ یہ عورت کون ہے، اور میرا شریف اور مہذب شوہر اس ویران اور غریب خانے میں اتنی رات گئے اس عورت کے پاس بیٹھ کر کیوں اس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے؟ کیا اس کا تعلق حیان کے ماضی سے ہے، یا یہ کوئی ایسا راز ہے جو ہماری شادی سے بھی پرانا ہے؟ میرے اندر کا سارا سکون ایک ہی لمحے میں اس کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ زور سے دبا رکھا تھا تاکہ میری کوئی بھی آواز باہر نہ نکل سکے اور حیان کو یہ خبر نہ ہو سکے کہ میں اس کے اتنے بڑے راز کے دروازے پر کھڑی ہوں۔ میری ٹانگیں اب میرا وزن اٹھانے سے قاصر تھیں اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، کیونکہ میرے سامنے جو حقیقت تھی وہ میرے تمام گمان اور تصورات سے کوسوں دور تھی۔ میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اپنی کانپتی ہوئی نگاہوں کو اس بے ہوش عورت کے چہرے پر مرکوز کر دیا تاکہ میں دیکھ سکوں
کہ وہ بدنصیب انسان کون ہے جس کے لیے میرا شوہر اپنی ہنستی کھیلتی زندگی اور مجھے چھوڑ کر اس ویرانے میں اس طرح خون کے آنسوں بہا رہا ہے۔ اور جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں پوری طرح کھول کر اس بے ہوش عورت کا چہرہ غور سے دیکھا تو میری جان میرے جسم سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی، کیونکہ اس بے ہوش عورت کا چہرہ کوئی اجنبی چہرہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا چہرہ تھا جسے میں نے اپنی شادی سے پہلے حیان کی کچھ انتہائی پرانی اور چھپا کر رکھی گئی تصویروں میں دیکھا تھا، اور اس چہرے کی پہچان نے میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر حیان کی پہلی بیوی زوبیہ تھی، جس کے بارے میں میرے طاقتور، با اثر اور بے پناہ دولت مند والد وقار احمد نے مجھے اور پوری دنیا کو یہ بتایا تھا کہ وہ ہماری شادی سے 2 سال قبل ایک انتہائی خوفناک اور پر اسرار آتش زدگی کے حادثے میں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی ہے، اور اس کا اس دنیا میں کوئی نام و نشان تک باقی نہیں بچا۔ میرے والد نے مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ حیان اس صدمے سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور اب اسے ایک نئے سہارے اور ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے جو صرف میں اسے دے سکتی ہوں۔ لیکن آج اس تاریک اور بدبودار کمرے کی اس مدھم اور پیلی روشنی میں زوبیہ کو زندہ، لیکن ایک زندہ لاش کی صورت میں اپنے سامنے دیکھ کر میرے دماغ کی تمام نسیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ اس کا آدھا چہرہ اور گردن آگ کے ان خوفناک شعلوں کی وجہ سے بری طرح جھلسے ہوئے تھے، اور اس کے جسم پر جا بجا پٹیوں اور پرانے زخموں کے نشانات موجود تھے۔ وہ ایک بوسیدہ سے بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی، اور ایک پرانے طبی آلے کے ذریعے اس کی سانسیں چل رہی تھیں۔ وہ منظر اس قدر کربناک تھا کہ پتھر دل انسان بھی اسے دیکھ کر پگھل جائے۔ میں صدمے اور وحشت کے عالم میں اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے پیچھے ہٹی، لیکن میرے کانپتے ہوئے قدموں کا توازن بگڑ گیا، اور میرا پاؤں وہاں پڑی ہوئی ایک پرانی اینٹ سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی، اور اس ویران مکان کا وہ ڈراؤنا سناٹا ایک لمحے کے لیے ٹوٹ گیا۔ یہ آواز سنتے ہی حیان، جو زوبیہ کے قدموں میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا، وہ انتہائی خوف اور تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلا، اور اس نے مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشت اور درندگی تھی جو میں نے آج سے پہلے اپنے اس نرم مزاج اور شریف شوہر کی آنکھوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں کمرے کا پرانا لکڑی کا دروازہ کھولا اور باہر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ میں خوف کے مارے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میری ٹانگوں میں اتنی جان ہی نہیں بچی تھی کہ میں ایک قدم بھی اٹھا پاتی۔ حیان نے اندھیرے میں مجھے پہچاننے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا، اور اس نے آگے بڑھ کر میرے بازو کو اتنی سختی سے جکڑ لیا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میری ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ اس نے مجھے گھسیٹتے ہوئے اس تاریک کمرے کے اندر پھینکا اور دروازہ اندر سے سختی سے بند کر دیا۔
جب اس نے مجھے اس مدھم روشنی میں اپنے سامنے لرزتا ہوا اور روتا ہوا دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک عجیب سی کشمکش اور شدید غصے میں تبدیل ہو گئے۔ میں نے زمین پر گرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ حیان، یہ سب کیا ہے؟ یہ زوبیہ یہاں زندہ کیسے ہے؟ اور تم نے مجھ سے اتنا بڑا اور بھیانک دھوکہ کیوں کیا؟ میرے ان الفاظ نے حیان کے اندر چھپے ہوئے اس لاوے کو پھاڑ دیا جو وہ پچھلے 2 سالوں سے اپنے سینے میں دبائے بیٹھا تھا۔ وہ ایک پاگل انسان کی طرح ہنسا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امڈ آیا۔ اس نے زوبیہ کے اس بے جان اور جھلسے ہوئے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی دردناک اور گرجدار آواز میں مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے دھوکے اور فریب کی بات کر رہی ہو۔ آمنہ، تم جو اس شہر کے سب سے بڑے قاتل اور ظالم انسان وقار احمد کی بیٹی ہو، تم مجھ سے سچائی کا حساب مانگ رہی ہو۔ حیان کے منہ سے اپنے باپ کے لیے یہ الفاظ سن کر میرا خون سرد پڑ گیا۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ میرے باپ کا نام اس غلاظت میں مت لو، وہ ایک معزز انسان ہیں اور انہوں نے ہی تمہاری اس ٹوٹی ہوئی زندگی کو سہارا دیا تھا۔ حیان نے میری بات کاٹتے ہوئے ایک انتہائی لرزہ خیز سچائی میرے چہرے پر دے ماری۔ اس نے کہا کہ تمہارے اسی معزز اور طاقتور باپ نے میری ہنستی کھیلتی دنیا کو آگ لگائی تھی اور میری اس معصوم بیوی کو، جس سے میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا تھا، اسے زندہ جلا کر راکھ کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ تم جیسی ایک ضدی اور بگڑی ہوئی امیر زادی کی خواہش پوری کی جا سکے۔ حیان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے وہ زمین بھی کھسک گئی جس پر میں کھڑی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور مجھے اپنے بچپن کا وہ وقت یاد آنے لگا جب میں نے پہلی بار حیان کو ایک خاندانی تقریب میں دیکھا تھا اور میں اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے باپ وقار احمد سے ضد کی تھی کہ مجھے ہر قیمت پر حیان سے ہی شادی کرنی ہے، لیکن اس وقت حیان کی زوبیہ سے منگنی ہو چکی تھی۔ میرے باپ نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ خبر آئی کہ حیان کی بیوی ایک حادثے میں جل کر مر گئی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس حادثے کے پیچھے میرے اپنے سگے باپ کے خونی اور ظالم ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ حیان نے میرے چہرے پر چھائی ہوئی اس موت جیسی زردی کو دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ اس نے بتایا کہ تمہارے باپ وقار احمد نے مجھ پر زوبیہ کو چھوڑنے اور تم سے شادی کرنے کے لیے ہر طرح کا دباؤ ڈالا تھا۔ اس نے مجھے میرے کاروبار، میری فیملی اور میری جان سے مارنے کی دھمکیاں دی تھیں، لیکن جب میں نے اس کی دولت اور طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا تو اس درندے نے اپنے کرائے کے غنڈوں کے ذریعے میرے گھر کو اس وقت آگ لگوا دی جب زوبیہ اندر اکیلی سو رہی تھی۔ حیان روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا اور اس نے زوبیہ کا جلا ہوا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ اس نے سسکتے ہوئے بتایا کہ میں اس رات جلدی گھر پہنچ گیا تھا اور میں نے اپنی جان پر کھیل کر
زوبیہ کو اس آگ کے جہنم سے باہر نکال لیا تھا، لیکن تب تک اس کا آدھا جسم اور چہرہ بری طرح جھلس چکا تھا اور وہ دھوئیں کی وجہ سے غشی کی گہری حالت میں جا چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر وقار احمد کو یہ پتہ چل گیا کہ زوبیہ زندہ بچ گئی ہے تو وہ اسے شفا خانے میں ہی کسی زہر کے ذریعے مروا دے گا۔ اس لیے میں نے ایک بہت پرانے اور با اعتماد معالج دوست کی مدد سے دستاویزی حقائق میں ہیر پھیر کر کے زوبیہ کو مردہ قرار دلوا دیا اور اس کی جگہ کسی اور لاوارث لاش کو دفنا دیا گیا، تاکہ تمہارے ظالم باپ کو یہ یقین آ جائے کہ اس کا راستہ صاف ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو اس ویران اور خستہ حال مکان میں چھپا دیا جہاں کوئی اس کے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حیان کی یہ تمام باتیں میرے لیے ایک ایسے زہر کی طرح تھیں جو میرے رگو پے میں اتر کر مجھے اندر سے ختم کر رہا تھا۔ میں اپنے باپ کو اپنا ہیرو، اپنا دیوتا مانتی تھی، اور آج مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میرا باپ ایک سفاک درندہ اور ایک بے رحم قاتل ہے، جس نے میری ایک ضد پوری کرنے کے لیے ایک معصوم عورت کو زندہ جلانے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ حیان نے میری طرف انتہائی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے باپ کو خوش کرنے اور زوبیہ کی جان بچانے کے لیے میں نے تم جیسی عورت سے شادی کرنے کا وہ بھیانک گھونٹ پیا جس نے میری روح کو کچل کر رکھ دیا۔ میں پچھلے 2 سالوں سے ہر روز تمہارے ساتھ ایک جھوٹی محبت کا ناٹک کر رہا ہوں۔ میں ہر روز تمہارے قریب آتے ہوئے اندر سے مرتا ہوں، کیونکہ مجھے تم میں صرف اپنے باپ کی وہ فرعونیت اور وہ خون کی بو آتی ہے جس نے میری زوبیہ کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ میں ہر جمعے کی رات اس لیے چھپ کر یہاں آتا ہوں تاکہ میں اپنی اصلی محبت کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگ سکوں جو میں نے تم سے شادی کر کے کیا ہے۔ میں اسے زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور کام بھی کر رہا ہوں جس کی بھنک تمہارے اس ہوشیار اور طاقتور باپ کو آج تک نہیں لگ سکی۔ حیان کی آنکھوں میں اچانک ایک انتہائی خطرناک اور خونی چمک ابھر آئی۔ اس نے کھڑے ہو کر کمرے کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک پرانی سی الماری کو کھولا اور اس میں سے کاغذات، فائلوں اور کچھ تصاویر کا ایک بہت بڑا پلندہ نکال کر میرے سامنے پھینک دیا۔ اس نے انتہائی سرد اور گرجدار لہجے میں کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو آمینہ کہ میں خاموشی سے تمہارے باپ کا یہ ظلم برداشت کرتا رہوں گا اور اس کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر پلتا رہوں گا؟ نہیں، میں نے پچھلے 2 سالوں میں تمہارے باپ کے ہر کالے دھندے، ہر خونی منصوبے اور ہر اس غیر قانونی کام کے اتنے ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں کہ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت تختہ دار تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ میں نے ان غنڈوں کو بھی ڈھونڈ نکالا ہے جنہوں نے زوبیہ کے گھر کو آگ لگائی تھی، اور انہوں نے مجھ سے بھاری رقم لے کر وقار احمد کے خلاف
اپنے بیانات ریکارڈ کروا دیے ہیں۔ اب صرف کچھ ہی دنوں کی بات ہے جب میں یہ سارا کچا چٹھا ملک کے سب سے بڑے قانونی اداروں کے سامنے رکھ دوں گا، اور تمہارے اس طاقتور باپ کی ساری سلطنت اس کے اپنے خون میں ڈوب کر تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ میرا اپنا شوہر میرے اپنے باپ کی موت اور بربادی کا پروانہ لکھ چکا تھا، اور میں ان دونوں کے درمیان ایک بے بس اور کٹھ پتلی عورت کی طرح کھڑی تھی جس کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے حیان کے پاؤں پکڑ لیے اور اس سے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ میں نے مانا کہ میرے باپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی ساری دولت اور جائیداد زوبیہ کے علاج کے لیے دے دوں گی۔ ہم اسے باہر لے جائیں گے جہاں وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میرے باپ کو بخش دو۔ حیان نے انتہائی بے دردی سے مجھے اپنے قدموں سے جھٹک دیا اور مجھ پر چیختے ہوئے کہا کہ کیا تمہاری وہ حرام کی دولت میری زوبیہ کو اس کا وہ چہرہ اور وہ پچھلے 2 سال کی زندگی واپس لا کر دے سکتی ہے جو تمہارے باپ نے اس سے چھینی ہے؟ کیا تمہاری دولت اس تکلیف کا مداوع کر سکتی ہے جو وہ روزانہ اس بستر پر پڑی سہ رہی ہے؟ تم اور تمہارا باپ صرف دولت کی زبان سمجھتے ہو، لیکن قدرت کا قانون دولت سے نہیں بلکہ انصاف سے چلتا ہے، اور اب انصاف کا وہ وقت آ چکا ہے جب وقار احمد کو اپنے کیے کی پوری قیمت چکانی پڑے گی۔ حیان کی اس سنگ دلی اور اس کی آنکھوں میں موجود اس جنون کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ میں اس گندے فرش پر پڑی زارو قطار رو رہی تھی اور زوبیہ کے اس خاموش اور جلے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو مجھے میرے باپ کے گناہوں کی ایک زندہ تصویر لگ رہا تھا۔ مجھے ایک طرف اپنے اس باپ کی محبت یاد آ رہی تھی جس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، اور دوسری طرف یہ معصوم عورت تھی جس کی زندگی میرے باپ نے میری وجہ سے تباہ کر دی تھی۔ میرے اندر ایک انتہائی خوفناک اور اذیت ناک جنگ چھڑ چکی تھی کہ اب کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیا میں ایک بیٹی ہونے کے ناطے اپنے باپ کو اس تباہی سے بچانے کے لیے حیان کو روکنے کی کوشش کروں، یا ایک عورت ہونے کے ناطے اس مظلوم عورت کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں جس کا شوہر اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے جا رہا ہے؟ حیان نے مجھے فرش پر روتا ہوا چھوڑ کر زوبیہ کے ماتھے کو چوما، اور پھر میری طرف مڑ کر انتہائی فیصلہ کن انداز میں کہا کہ اب چونکہ تم یہ راز جان چکی ہو تو میں تمہیں واپس اس گھر میں نہیں جانے دوں گا۔ تم اب تب تک اسی تاریک اور بدبودار کمرے میں میرے اور زوبیہ کے ساتھ قید رہو گی جب تک میں تمہارے باپ کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے یا اپنے باپ کو خبردار کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو میں تمہیں بھی اسی آگ میں جلا دوں گا جس میں تمہارے باپ نے
میری زوبیہ کو جلایا تھا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے اندر کی رہی سہی ہمت بھی توڑ ڈالی، اور میں نے خود کو اس تقدیر کے حوالے کر دیا جو اب ایک بہت بڑے طوفان کی شکل میں ہماری زندگیوں کو تہس نہس کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ رات میرے لیے زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی۔ میں اس ویران کمرے کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی، اور میرے کانوں میں زوبیہ کی ان بھاری سانسوں کی آواز اور حیان کی بے چین قدموں کی آہٹ گونجتی رہی۔ جیسے جیسے صبح کی روشنی اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر آنا شروع ہوئی، میرے اندر ایک عجیب سی حقیقت پسندی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میرے باپ نے جو بویا ہے اب اسے وہی کاٹنا پڑے گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی ایک جھوٹ اور ایک خونی بنیاد پر گزاری ہے، اور اب اس جھوٹ کا پردہ چاک ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے حیان کی طرف دیکھا جو اب ان فائلوں کو ایک بیگ میں ترتیب دے رہا تھا۔ میں نے انتہائی مدھم لیکن مضبوط آواز میں اس سے کہا کہ تم مجھے قید مت کرو، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو انسان ایک معصوم عورت کی زندگی کو آگ لگا سکتا ہے وہ میرا باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ میں تمہاری مدد کروں گی تاکہ زوبیہ کو انصاف مل سکے۔ حیان میری اس بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں سچائی تلاش کرنے کی کوشش کی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اب وقار احمد کی بیٹی نہیں بلکہ ایک گناہ گار باپ کی پشیمان بیٹی بن چکی ہوں، تو اس نے مجھے اپنے ساتھ اس مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے چند دن اس شہر کی تاریخ کے سب سے ہنگامہ خیز اور لرزہ خیز دن ثابت ہوئے۔ حیان نے میرے باپ کے خلاف وہ تمام ثبوت، ان تمام فائلوں اور گواہوں کو قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ ترین اداروں کے حوالے کر دیا۔ میرے باپ کی طاقت اور اس کا رعب اس وقت دھول میں مل گیا جب رات کے پچھلے پہر درجنوں سرکاری محافظوں نے ہمارے اس پرتعیش محل کا گھیراؤ کر لیا۔ وقار احمد جو خود کو اس شہر کا خدا سمجھتا تھا، اسے جب بیڑیاں پہنا کر گھر سے نکالا جا رہا تھا تو اس کی آنکھیں مجھے تلاش کر رہی تھیں، لیکن میں اس وقت اس ویران مکان میں زوبیہ کے پاس بیٹھی اپنے گناہوں کی توبہ کر رہی تھی۔ میرے باپ کے خلاف چلنے والا مقدمہ پورے ملک کے ابلاغ کے ذرائع میں خبروں کی زینت بن گیا۔ اس کی ساری دولت، اس کے سارے اثاثے ضبط کر لیے گئے، اور اس پر قتل اقدام، قتل اور کئی دیگر سنگین جرائم کے تحت سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ وقار احمد کی سلطنت جو غریبوں کے خون اور ظلم کی بنیاد پر کھڑی تھی وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ جب میرے باپ کو قید خانے کی اس تاریک اور غلیظ کوٹھڑی میں بند کیا گیا تو میں نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ میرے اندر اب اس کے لیے کوئی ہمدردی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد زوبیہ کو ایک بہت بڑے اور جدید شفا خانے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی چہرے کی بحالی کی جراحی
اور دیگر علاج شروع ہوئے۔ حیان دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملانے کی کوشش کرتا۔ میں نے اپنے حصے کی ساری جائیداد جو میرے باپ نے میرے نام کی تھی وہ زوبیہ کے علاج اور ان غریبوں کے لیے وقف کر دی جن کی زندگیاں میرے باپ نے برباد کی تھیں، اور میں نے حیان سے علیحدگی لے کر خود کو ایک انتہائی سادہ اور گمنام زندگی کے حوالے کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ حیان کی زندگی میں میرا وجود صرف ایک اذیت ناک یاد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں آج بھی ایک چھوٹے سے گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور اپنے پروردگار سے اپنے اور اپنے باپ کے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، جبکہ حیان اور زوبیہ اپنی اس نامکمل زندگی کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو میرے اور میرے باپ کے لالچ اور ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ یہ کہانی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انسان کی طاقت اور اس کا ظلم قدرت کے خاموش مگر انتہائی سخت قانون کے سامنے ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور جب قدرت اپنا انتقام لیتی ہے تو بڑی بڑی فرعونیت خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جاتی ہے، اور انسان کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اس لرزہ خیز اور سبق آموز کہانی سے ہمیں یہ انتہائی اہم اور گہرا سبق ملتا ہے کہ انسان کی طاقت، دولت اور فرعونیت قدرت کے خاموش مگر انتہائی سخت قانون کے سامنے ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ انسان جب اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے اور معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دراصل اپنی تباہی کا گڑھا خود کھود رہا ہوتا ہے۔ وقار احمد کا انجام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ظلم کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت چاہے کتنی ہی مضبوط اور پرشکوہ کیوں نہ دکھائی دے، وہ ایک نہ ایک دن سچائی اور انصاف کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو کر رہ جاتی ہے۔ ظالم انسان جتنا چاہے اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لے اور پیسے کے بلبوتے پر سچ کو دفن کرنے کی کوشش کرے، قدرت اپنا راستہ خود بناتی ہے اور مظلوم کی آہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ زوبیہ کی خاموش آہیں اور حیان کی بے بسی بالآخر ایک ایسے طوفان میں بدل گئی جس نے وقار احمد کی ساری سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ دوسری طرف یہ کہانی ہمیں رشتوں کی حقیقت اور سچائی کا بھی درس دیتی ہے۔ آمینہ کا کردار اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جب سچائی بے نقاب ہوتی ہے تو انسان کو حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے سب سے پیارے رشتوں کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کی محبت اور اس کی دی ہوئی آسائشیں اپنی جگہ اہم ہوتی ہیں، لیکن جب وہی باپ ایک سفاک ظالم اور قاتل بن جائے تو اس کا ساتھ دینا خود کو بھی اسی گناہ میں شریک کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ آمینہ نے اپنے باپ کے ظلم کا ساتھ دینے کے بجائے مظلوم کا ساتھ چن کر یہ ثابت کیا کہ ضمیر کی آواز دنیا کے ہر رشتے سے بڑی ہوتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی ظاہری چمک دمک اور پرتعیش زندگی پر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات
مخمل میں لپٹی ہوئی زندگیاں اپنے اندر بے پناہ کرب اور دردناک راز چھپائے ہوتی ہیں۔ سچا سکون محلات میں نہیں بلکہ ضمیر کی طہارت میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ قدرت جب اپنا انتقام لیتی ہے تو بڑے بڑے فرعون خاک میں مل کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جاتے ہیں، اور انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ تکبر اور ظلم سے بچنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور مظلوم کے آنسو ظالم کے تخت کو غرق کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور قدرت کا انصاف حق ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔